بہرحال صدقہ جاریہ کی ایک شکل مسلمانوں میں 14 صدیوں سے جاری ہے، وہ ہے اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دینا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، اسے آئندہ کسی اور کی ملکیت میں منتقل نہ کیا جا سکے، اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے۔ اور مسلمان اپنے عروج کے زمانے میں بہت اس کا اہتمام کرتے تھے، اور مختلف چیزوں کے لیے اپنے مال کو وقف کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی ہمارے بڑوں نے بہت ساری چیزیں وقف کی ہیں، اور ان کو ملت کے اور انسانیت کے نفع کے لیے انہوں نے اپنی ملکیت سے خارج کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں کچھ حالات ایسے ہیں کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کے متعلق مسلمانوں کو بہت اندیشہ اور ڈر ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے بڑوں کی وقف کی ہوئی یہ جائیدادیں، یہ چیزیں کمزور پڑ جائیں گی، ان کا نفع محدود ہو سکتا ہے، خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے بڑوں کی رہنماؤں کی ہماری ہدایت ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہ اور باخبر بھی کیا جائے تاکہ رائے عامہ اس سلسلے میں بیدار ہو۔ مثلا جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، زیر غور ہیں، ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو محدود کر دیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سا مواد آپ کو مختلف سطحوں پر دستیاب بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کہ کوئی آدمی اگر وقف کرے تو اس کا وقف اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ کسی خاتون کا، عورتوں کا کوئی حق متاثر نہ ہو رہا ہو۔ تو ملک کے اندر حالانکہ دوسرے بعض مذاہب کے لوگوں کے لیے ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر وہ صرف یہ وصیت کریں کہ میرے بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو نہیں ملے گا، تو ان کی وصیت معتبر ہو جائے گی، بلکہ وہ اپنی اولاد میں سے یا کسی کے لیے بھی کسی ایک دو کو بھی نامزد کرے گا کہ ان کو یہ دے دیا جائے تو قانونی طور پر وہ معتبر ہے۔ تو وہاں پر حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بناتی کہ چونکہ آپ بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں اس لیے آپ کی وصیت نہیں چلے گی۔ تو ان کے پاس تو ایسے قوانین ہیں، تو یہاں پر ایک طرح سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی۔ کوئی آدمی وقف کرے گا اور اس کے خاندان کے کچھ افراد کہیں گے کہ بھائی ہماری حق تلفی ہوئی ہے، تو وہ وقف خطرے میں پڑ جائے گا۔ آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کا اختیار رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنا مال کار خیر میں خرچ کرنا چاہے تو اس معاملے میں وہ آزاد ہے۔ ہاں، اس کے بعد اس کا مال، میراث کا مال، ترکے کے احکام کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا۔ بہرحال اسی طرح کئی ایک قانونی پہلو ہیں، اللہ کرے کہ یہ ترمیمات پاس نہ ہوں اور ملت کی حفاظت ہو سکے اور ملک کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ ناانصافی ایسی چیز ہے کہ ناانصافی کا نقصان کسی ایک ہی کمیونٹی کو نہیں پہنچے گا، ناانصافی کا نقصان پورے ملک کو ہوگا، تمام افراد کو ہوگا۔
جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کشتی میں 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک اوپر کی سطح ہوتی ہے اور ایک سطح اندر ہوتی ہے جو پانی میں ہوتی ہے۔ تو نیچے کی سطح میں جو لوگ رہتے ہیں، گویا کشتی کا سلار اور تہخانہ کہہ لیجیے آپ اس کو، وہ اوپر گراؤنڈ فلور جو چھت ہوتا ہے اس کے اوپر آتے ہیں، وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیچے رہنے والا نیچے سوراخ کر دے تاکہ نیچے ہی سے پانی لے اور اوپر والے اس کو نہ روکیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نیچے کی منزل ڈوبتی ہے، بلکہ ساری کی ساری کشتی اور جہاز ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی بدعنوانی، ناانصافی، ظلم جب سماج میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایک پیمانہ اور دوسرے کے ساتھ دوسرا پیمانہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان باقی رہے، اور ہمارے اوپر ایسے حکمران ہوں جو انصاف کرنے والے ہوں، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے۔